الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بطور امتحان اور آزمائش کے بھیجا ہے۔ اس امتحان کے بعد اللہ نے دو جگہ تیار کر رکھے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اس دنیا کے امتحان میں جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اس امتحان میں فیل ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ جنت اور جہنم دونوں تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ کر وہ جنت میں چلے جائے وہ کامیاب ہے۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی کا معیار جنت اور جہنم ہے۔ جو اس دنیا میں جس دنیا کے امتحان میں پاس ہوا وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ جنت ہمیں کیسے ملے گا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ فِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، جب تم جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ سے جنت مانگے تو فردوس مانگو، یہ فردوس جنت کے سب سے درمیان میں وسط میں موجود ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار اللہم انا اسألک الجنہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جب بھی عبادت کریں جنت کی لالچ میں نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بالکل عبث ہے، غلط ہے، یہ باطل ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے وہ کامیاب ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتا ہے تم جنت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے تو فردوس مانگو، یہ جنت کے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں ایک عظیم حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تین لوگوں کے لیے گارنٹی دیتے ہیں جنت کی، یعنی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ ان تین آدمیوں کے لیے جنت میں جانے کا میں ضامن ہوں، یعنی اس کو جنت میں کہاں جگہ ملیں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ ان میں فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ دیکھو دنیا میں ہم بہت سے لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، بہت سے لوگ اپنا حق نہ بھی ہو تو لڑ کے لوگوں کا حق لوٹ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دی اس آدمی کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے، تنازع کو ترک کر دے، اگرچہ وہ حقدار ہو۔ مثال کی کوئی زمین کا معاملہ ہے یا کوئی پیسے کا معاملہ ہے، کوئی بھی چیز، وہ مستحق آدمی ہے، وہ حقدار ہے، اس کے باوجود اس جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کچہری کے ہم چکر لگاتے رہیں گے، اس کو چھوڑ دو، کہاں ہم وکیل ڈھونڈتے رہیں گے، اس کو چھوڑ دو، میرا حق ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ دیکھو ایک آدمی اپنے حق کو چھوڑ دے اس وجہ سے کہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اللہ کے پیارے نبی ضمانت دیتا ہے اس کے لیے میں جنت میں ایک گھر کا، اس کے لیے ایک گھر دینے کا ضمانت لیتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وہ آدمی جو جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ ترک کر دے، اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اگر وہ اس طرح کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دے
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ جنت میں میں اس کے لیے، جنت کے درمیان میں اس کے لیے ایک گھر دینے کا میں ضامن ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اور تیسرا آدمی وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، میں اس آدمی کے لیے بھی جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک گھر دینے کا ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ بہت سے لوگ ترش مزاج، جلدی ناراض ہونے والے، اور اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات کر لے اس کو صبر نہیں کرتے، سہتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو حسن خلق والے ہوں، اچھے اخلاق کے حامل ہوں، جو کسی بھی انسان کے ساتھ اگر ملے تو حسن خلق کے ساتھ پیش آئے، اس آدمی کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ضمانت دیتے ہیں کہ جنت کے سب سے اوپر والے حصے میں اس کے لیے ایک گھر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔